یہ سائنس میلہ جو ہے یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ سائنس اور میلہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، اس کے بارے میں بتائیں، اور کیونکہ آپ اس کے رہنما ہیں۔ اس میں بنیادی طور پہ آپ دیکھیں سائنس ہم سمجھتے ہیں کتابوں میں ایک بند چیز ہے، اس کا آپ نے امتحان دینا ہے، بڑی مشکل خشک چیز ہے، بڑی مشکل چیز ہے، آپ کے بال گر جاتے ہیں سائنس پڑھتے پڑھتے۔ ایگزیکٹلی، اور ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ بالکل، تو لوگ سائنس سے دور بھاگتے ہیں۔ ہمارے اس ملک کے بچے سائنسدان بننا نہیں چاہتے، انجینئر بننا چاہتے ہیں یا ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، آئی ٹی میں جانا چاہتے ہیں، اگرچہ آئی ٹی اسپیشلسٹ بھی سائنٹسٹ ہی ہوتا ہے۔ ایون مثال بھی دیتے ہیں تم اتنے سائنسدان رہ گئے۔ بالکل، تو لیکن آپ دیکھیں کہ اگر کسی قوم نے ترقی کرنی ہے، اس وقت آپ پوری دنیا کا نقشہ دیکھیں، قوموں کے درمیان کس بنیاد پہ فرق ہوتا ہے؟ وہ علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے، سائنس کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اخلاق کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ ساری ترقی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ سائنس کی بنیاد پر کی جا رہی ہے۔ بالکل، تو اب آپ دیکھیں یہ سائنس کی بات ہم نے، اب بات کرتے ہیں میلے کی۔ جی، تو لوگوں تک سائنس پہنچانے کے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو آسان بنایا جائے، اپنی زبان میں پیش کیا جائے، دلچسپ بنایا جائے، لوگوں کو اس کی طرف اٹریکٹ کیا جائے۔ آپ دیکھیں پنجاب میں اور پاکستان میں میلوں کی روایت ہے۔ بالکل، ہم بسنت مناتے تھے، ویساکھی کا میلہ ہوتا تھا، گندم کی کٹائی پہ میلے ہوتے ہیں۔ تو وہ میلہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی تھوڑے بہت رنج بھلا دیں اور ایک تفریح کے طور پر آئیں۔ تو سائنس اور میلے کو ہم نے ملایا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے ہی یہ کانسیپٹ اوریجنیٹ کیا کہ سائنسی میلے کا انعقاد کیا جانا چاہیے؟ یہ میرے والد صاحب تھے جو خوارزمی سائنس سوسائٹی کے بانی اور صدر تھے، ڈاکٹر سعادت انور صدیقی۔ یہ ان کا خیال تھا کہ سائنس اور میلوں کو آپس میں ملا دیا جائے۔ یہ خالص ایک علمی تقریب ہے، لیکن عام انداز سے ہٹ کے دلچسپ انداز میں سائنس کو آپ سمجھ لیں کتابوں سے بند کر کے آپ کے ہاتھوں میں لے آتے۔ تو سائنس میلہ ایک عجائب گھر ہے۔ ڈاکٹر صاحب تو یہ کہ اس جو ہے یہ آپ نے نام رکھا ہے سوسائٹی کا الخوارزمی، تو یہ الخوارزمی ہی کیوں یہ بتا دیں، اور دوسرا یہ کہ یہ کس طرح سے کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان کی اگر ہم ترقی کی بات کرتے ہیں بالخصوص سائنس کی فیلڈ کو لے کے؟ خوارزمی نام اس لیے رکھا کیونکہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی ایک عرب سائنٹسٹ تھا، ایک مسلم سائنٹسٹ تھا۔ تو ہم نے آئیکونکلی اس کا نام تجویز کیا کیونکہ وہ بہت ہی ایک قسم کا پولی میتھ تھا۔ اس نے سب سے پہلے الجبرا کا پورا آغاز کیا۔ اگر ہم جو کہ ہمیں کرتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے الگوریدم، جی وہ بھی الخوارزمی کے نام کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ تو یہ بہت واسٹ، جو انٹرنیٹ پہ الگوریدم کی باتیں ہوتی ہے کہ الگوریدم یہ بتاتا ہے، تو الگوریدم الخوارزمی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ تو ہم نے آئیکونکلی اس کا نام، لیکن ہم نوسٹالجیا میں نہیں رہتے، ہم بڑے ماڈرن ہیں، بڑے کنٹمپریری ہیں۔ خوارزمی سائنس سوسائٹی اور اس طرح کی تنظیمیں کسی بھی ملک کی سائنس میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ 3 لیولز پہ سائنس ہوتی ہے کسی بھی ملک میں۔ ایک ہوتی ہے ریسرچ آرگنائزیشنز جو عام طور پہ گورنمنٹ لیڈ ہوتی ہیں۔ آپ نے چاند پہ مشن بھیجنا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ نے ایٹامک پروگرام چلانا ہے، تو یہ آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں، ریسرچ آرگنائزیشنز۔ دوسرا ہوتا ہے یونیورسٹیز اینڈ کالجز، یونیورسٹیز کے اندر نئے آئیڈیاز بنتے ہیں۔ تو تیسرا ستون ہوتا ہے کسی بھی سائنس انٹرپرائز کا ملکی، وہ ہے نان پروفٹ سائنس ایسوسیشنز اور اکیڈمیز، جو عام طور پہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرتی ہیں تاکہ بچوں کے اندر سائنس کا شوق پیدا ہو، ان کی کیوریوسٹی پیدا ہو۔ ہمارے جو اسکول کا ایجوکیشن سسٹم ہے بچوں کی کیوریوسٹی کو مار دیتا ہے، سوال نہیں کرنے دیتا، ٹھیک ہے۔ اور سائنس پڑھانے کا انداز اتنا دقیانوسی ہے، اتنا خشک ہے کہ سائنس سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ سائنس علم کی معراج ہے، پینیکل ہے یہ نالج کا۔ دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ کائنات جب بنی 15 ارب سال پہلے، تو اس کے 1 نینو سیکنڈ بعد کائنات کی کمپوزیشن کیا ہے، یہ آپ سائنس کے ذریعے جان سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، تو اتنا پاورفل یہ ٹول ہے، اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، اپنے لوگوں تک پہنچائیں گے نہیں، اور آسان لفظوں میں، پنجابی میں، سندھی میں، بلوچی میں، اردو میں، آپ دیکھیں لاہور سائنس میلے میں ہم لوکل لینگویجز استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی، اور اس میں عوام میسج جو آپ دینا چاہیں نیو جنریشن کو سائنس کے حوالے سے اور اس میلے کے حوالے سے، وہ دے دیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سائنس اور نالج کے بغیر ہمارا کوئی مستقبل نہیں۔ پھر آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہم پہ غم اور مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ایسے ہی ہے وہ کیونکہ ہماری ایک پسماندگی ہے، علمی پسماندگی ہے، اخلاقی پسماندگی۔ یہ 2 پسماندگیاں ہمیں لے ڈوبیں گی۔ تو اگر ہم علم کے اندر اپنا نام نہیں بنائیں گے، سائنس اس کی ایک بڑی خوبصورت ایک انداز ہے، ایک شاخ ہے، تو اور ہمارے ٹیچرز کے لیے بڑا اہم پیغام ہے جو اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں
کہ خدا کے لیے اپنے خولوں سے باہر نکلیں بالکل اور بچوں کے اندر شوق پیدا کرنے کی کوشش کریں, ذوق پیدا کریں سائنس. بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب آپ نے کی ہے کہ بالکل جو ہمارا ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ تبدیل ہونا چاہیے اور بچوں کی جو کیوریوسٹی ہے اسے بڑھانا چاہیے اور یہ اجازت دی جانی چاہیے کہ اگر وہ سوال کرتے ہیں تو وہ سوال کریں تاکہ آپ ان کا جواب دیں اور اسی طرح علم آگے بڑھتا ہے